امریکی کانگریس کے 60 ارکان کی طرف سے صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹ کے یعنی قومی اسمبلی کے 160 ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا اور امریکی کانگریس کے خط کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا گیا۔ یہ وہی امریکی ہیں جن کے متعلق 2022 میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ہمارا تختہ الٹا ہے، اور اب وہی امریکی کہہ رہے ہیں جیل سے باہر نکالیں۔ دوسرا معاملہ ہے علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں جنگ کے لیے تیار رہیں اور اب ہماری لاشیں ہی واپس آئیں گی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے پھر 5 اکتوبر کو اور 6 اکتوبر کو آپ ڈی چوک آنے کی بجائے کے پی ہاؤس کیوں گئے تھے، کہاں غائب ہوئے تھے، اس کی بات بھی بتا دیں۔ بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی، احتساب عدالت کے جج نے وارننگ دے دیا فائنل، یہ بھی میں بتاؤں گا ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیہ ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ امریکی کانگریس کے 60 ارکان کی طرف سے صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹ کے یعنی قومی اسمبلی کے 160 ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا اور امریکی کانگریس کے خط کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا گیا۔ یہ وہی امریکی ہیں جن کے متعلق 2022 میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ہمارا تختہ الٹا ہے، اور اب وہی امریکی کہہ رہے ہیں جیل سے باہر نکالیں۔ دوسرا معاملہ ہے علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں جنگ کے لیے تیار رہیں اور اب ہماری لاشیں ہی واپس آئیں گی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے پھر 5 اکتوبر کو اور 6 اکتوبر کو آپ ڈی چوک آنے کی بجائے کے پی ہاؤس کیوں گئے تھے، کہاں غائب ہوئے تھے، اس کی بات بھی بتا دیں۔ بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی، احتساب عدالت کے جج نے وارننگ دے دیا فائنل، یہ بھی میں بتاؤں گا ناظرین۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں ناظرین، جب عمران خان صاحب کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوئی تھی تو اس وقت الزام لگا تھا ڈونلڈ لو امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں کہ اس نے کیا اور سائفر آیا اور فلاں ہوا اور حسین حقانی اور پتہ نہیں کیا کیا سارا منظر، یہ بیانیہ بنایا، بڑا کامیاب ہوا یہ بیانیہ، عوام میں بڑی سپورٹ بنی عمران خان کی۔ اب نیا بیانیہ بن رہا ہے، امریکہ اور برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ ہوں، کانگریس مین ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اپنے یو کے والوں نے فارن منسٹر کو خط لکھا اور امریکی کانگریس کے 60 ارکان نے جو بائیڈن کو خط لکھا۔ پھر ابھی لطیف کھوسہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ڈونلڈ لو اگر ہماری حکومت گرا سکتا ہے تو ٹرمپ آ گیا تو عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ اس حوالے سے جو ساجد طارڑ ہیں، پاکستانی نژاد امریکن ہیں اور ٹرمپ کے بڑے قریبی دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں، مشیر بھی ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کیا عمران خان ٹرمپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے؟ نہیں جی، پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے، جمائمہ کے سابقہ شوہر ہے، اور عمران خان کی اولاد جمائمہ کے پاس ہے، اور جمائمہ ہی اور اس کا بھائی گولڈ زید سمتھ یہ ساری گیم کر رہے ہیں، زلفی بخاری بھی ہیں، ساری چیزیں۔ جو آج خط لکھا ہے ناظرین، 160 ممبران ہیں پاکستان کے، ان میں جناب طارق فضل چودھری ہیں، نوید قمر ہیں، ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال ہیں، خالد مکسی ہیں باپ پارٹی والے، اور دیگر لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اس خط میں وہ کہتے ہیں کہ جو امریکی کانگریس کے ارکان تھے انہوں نے غلط حقائق بیان کیے ہیں صدر کو، اور جو کچھ بات کی گئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اور وہ آگے خط میں انہوں نے بہت 9 مئی کے واقعات کا حوالہ دیا ہے، پھر 2014 کے دھرنے کا حوالہ دیا ہے کہ تشدد کیا گیا، پاکستان میں سرکاری ٹی وی پر حملہ کیا گیا، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا، فوج کی تنصیبات پہ حملے کیے گئے غیر معمولی طریقے سے، اور جو نتائج کے الیکشن کے فروری کے اس حوالے سے بھی غلط تاثر دیا گیا ہے،
یہ تاثر غلط ہے انٹرنیشنل سطح پہ جو بعض عناصر نے دی، یہ ختم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کرپشن کے الزامات میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ایک اور حوالہ دیا ہے خط میں کہ امریکی کانگریس کے ارکان کی جانب سے ایک ایسے شخص کی اندھی حمایت دیکھ کر ہم حیران ہیں کہ جسے کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے اپنی بیٹی کی سرپرستی سے انکار کرنے، یعنی اسے تسلیم نہ کرنے پر سزا ہوئی، وہ آج تک عدالت کا مفرور ہے۔ یہ سارا خط میں مدعا بیان کیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس مینس کو جواب دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ پہلے وہاں عافیہ صدیقی قید ہیں، وزیر اعظم نے خط لکھا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ عمران خان نے 1-2 دفعہ بات کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ نواز شریف نے بات کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ سلسلہ امریکن کو تو نہیں مانتے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ انہی کانگریس مینس کو غزہ کے مظلوم نظر نہیں آتے، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم نظر نہیں آتے۔ کاش ان کے لیے بھی بات کر دیں، ان مظلوموں پہ بھی ظلم رکوا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ عمران خان کی حمایت کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کا ایک بیانیہ وہ تھا اور اب ایک نیا بیانیہ آ رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ کانگریس مینس کو پاکستانی پارلیمنٹرین کی طرف سے ایک مؤثر جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ اس سے ریلیٹڈ میں بیان کرتا چلوں۔ آج اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت تھی، 190 ملین پاؤنڈ جو ریفرنس ہے۔ جج ہیں احتساب عدالت کے ناصر جاوید رانا صاحب۔ ایک اور رانا صاحب ہمارے دوست ہیں، آج کل لفٹ نہیں کرا رہے، تو وہ ہے کہ وہاں بانی پی ٹی آئی بھی پیش ہوئے، خان صاحب بھی، اور بشرا بی بی کے ایک معاون وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی بیمار ہیں اور وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی جو نیب کے پروسیکیوٹر رہتے ہیں انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ کیس کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹس ہیں، اور جو درخواست دی گئی ہے اس پر بشرا بی بی کے دستخط بھی موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ساری کہانی وہاں ہوئی، اور پھر جج صاحب نے سخت ریمارکس دیے اور وکلاء کو کہا کہ اگر آپ کا یہی طریقہ کار رہا اور بشرا بی بی عدالت میں پیش نہ ہوئیں تو ضمانت منسوخ کر کے وارنٹ دوبارہ جاری کر دیں گے۔ اب کل دوبارہ سماعت ہوگی۔ بشرا بی بی پشاور سے چلی گئی ہیں لاہور، دیکھتے ہیں پیش ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ کیس آخری سٹیج پہ ہے، اور اس کیس کے فیصلے کے بعد تناظر میں بڑی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر ایک دھمکی دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ طلبہ یونین میں بحال کر رہا ہوں، اور فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے، اور فیصلہ کن جنگ کے لیے جب ہم نکلیں گے واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیں۔ پھر ان کی یہ باتیں سن کے ابھی میں تھوڑا سا کہ انقلاب آئے گا اور ہم انقلاب لائیں گے، اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ چلیں، آپ کا نعرہ ہے، وہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھ لیں کہ ریاست مدینہ کیسے بنتی ہے، آپ سے تو نہیں بنے گی۔ یہ طلبہ تنظیموں کو بحال کر کے بنگلہ دیش جیسی صورتحال بنانے کی پلاننگ کر رہی ہے تحریک انصاف کافی عرصے سے۔ کیا بنگلہ دیش والوں نے کسی امریکی کانگریس مین کو خط لکھا تھا؟ یو کے والوں کو خط لکھا تھا؟ اسٹوڈنٹس نے اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ مذاکرات کی ڈیمانڈ کی تھی؟ آپ تو ایک طرف جنگ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے بڑے رابطے ہیں جی، ہماری ڈیل ہو رہی ہے، میں نے بڑا کردار ادا کیا ہے بشرا بی بی کو رہا کرانے میں۔ اس طرح کی بات نہ کریں، عدالتی محاذ پہ اپنی جنگ لڑیں، سیاسی محاذ پہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی جنگ لڑیں، افراتفری ملک کے اندر نہ پھیلائیں، کیونکہ افراتفری پھیلانے سے
بہت سے نقصان ہوگا ملک کا، پہلے بھی بہت نقصان ہوا ہے. معیشت میں اب تھوڑا ٹھہراؤ آیا ہے، ڈالر ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، قیمتیں کم ہوئی ہیں، انڈیکس نیچے آیا ہے. تو لہٰذا اشاریے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں. شہباز شریف وہ فقرہ بار بار بولتے ہیں شبانہ روز محنت کا. تو اب سعودی عرب نے پہلے 2.2 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ کی تھی انویسٹمنٹ کی، لاسٹ منتھ 27 معاہدے کیے تھے. اب انہوں نے اس کو بڑھا کر 2.8 بلین کر دیا ہے. تو دیکھیں یہ اعتماد کی بات ہے نا. چین کے ساتھ بھی معاملات کافی اچھے جا رہے ہیں، اور ابھی صدر آصف زرداری 4 نومبر کو چین کے دورے پہ جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب قطر پہنچے ہوئے ہیں. تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، قرضہ پہ زور نہیں ہے زیادہ. اب قرضہ IMF کا لیا، باقی انویسٹمنٹ پہ زور ہے، اور انویسٹمنٹ کے ذریعے ہی بہتری آ سکتی ہے. ماحول کو بہتر بنانا ضروری ہے. اگر یہ انویسٹمنٹ آئے گی کہ تو KPP کے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا، پنجاب کے لوگوں کو بھی ملے گا، سندھ کے لوگوں کو ملے گا، بلوچستان کے لوگوں کو بھی ملے گا. اگر انویسٹمنٹ نہ آئی اور حالات خراب کیے گئے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لہٰذا ایسا ماحول نہ بنائیں، جنگ کی باتیں نہ کریں. جنگ اگر آپ نے کرنی ہے جناب گنڈا پور صاحب تو دہشت گردوں کے خلاف کریں. کسی نے وہ لکھا ہوا تھا آج، بڑی اچھی ٹویٹر پہ ایک چیز تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق کن کن کا ہے. یعنی چیف جسٹس صاحب کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، چیف منسٹر صاحب کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، گورنر صاحب فیصل کنڈی کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، مولانا فضل الرحمان خان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور سب سے زیادہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے. آپ اپنے ضلع میں، اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں امن و امان نہیں بحال کر پا رہے تو آپ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں یار. پھر آپ وہ میں بات کہوں گا، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. وہ جو فیصل واڈا الزام لگاتا ہے، وہ الزام نہیں لگاتا، اس کے پاس تو تصویر اور ویڈیو بھی آئی ہوتی ہے اس کے موبائل پہ کہ آپ وہ KP ہاؤس سے کیسے نکلے تھے، کون سی ڈگی میں بیٹھے تھے، کون سی خفیہ جگہ پہ گئے تھے، پھر وہاں سے اتر کے آپ لورا پہنچے، آپ کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا، پھر وہاں سے آپ DIG پولیس کے پروٹوکول میں نکلے، پھر آپ 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے پتہ نہیں سوات کدھر گئے، پھر آپ پشاور آئے. یعنی اگر کسی نے موٹر وے پہ پشاور جانا ہو تو وہ حسن عبدال کے پاس جا کے سیدھا پہلے ایبٹ آباد ہری پور کی طرف سے نکل جائے، سوات ہوئے، سوات سے پھر واپس آئے اور پھر پشاور کی طرف جائے. آپ نے تو وہ کام کیا. سیدھا پشاور جائیں 1.5 گھنٹے میں اسلام آباد سے آپ پہنچ جاتے ہیں، 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں. تو لہٰذا ایسی باتیں کسی کو بھی زیب نہیں دیتی. حالات پاکستان کے حالات بہتر رکھیں، صورت آئینی اور قانونی انداز میں جنگ لڑیں. عدالتوں سے آپ کو ہمیشہ ریلیف ملا ہے، آئندہ بھی ملے گا. تو افراتفری، اسلام آباد کو بند کرنا، ملک کو بند کرنا، یہ روش ختم کرنی ہوگی. تو ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.